الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا حضور سید عالم نور مجسم رحمت عالم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور ہم کو پیدا ہونے کا فقر عظیم عطا فرمایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، ماہ ذی قعدہ چل رہا ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اصل حج تو 5 دن کا ہوتا ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر شوال سے ہی اس کو ذکر کیا جاتا ہے، حج کے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔
حالانکہ حج صرف 5 دن کا ہوتا ہے۔ حج کے یہ مہینے چل رہے ہیں اور کچھ ہی دن میں اب حج کے قافلے اس پاک دھرتی پر پہنچیں گے حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے۔ کلام مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے حج بیت اللہ کرنا فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ خود قرآن آگے اس کی وضاحت کر رہا ہے مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ کیا مطلب؟ حج بیت اللہ کو جا کر اور آنے کی جو طاقت رکھتا ہو، یعنی اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہو، اور فقہ کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر اور اس کی وضاحت کی گئی ہے، جو جا کر آنے کی طاقت رکھتا ہو اور رکھنے کے بعد ان دنوں تک اپنے گھر والوں کو کھانا پانی کا انتظام کر سکتا ہے، اس پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی اگر انکار کر دے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ پروردگار عالم تمام عالمین سے بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرق تو اس کو پڑتا ہے، نہیں ماننے والے کو فرق پڑتا ہے، اور اچھائی اس کا مقدر بنتی ہے جو ماننے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ سارے عالم مل کے حج بیت اللہ کرے یا نہ کرے، عبادتیں کرے یا نہ کرے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، پرواہ تو صرف انسان کو ہوتی ہے۔ تو ہمارا پروردگار ایسی شان ایسی قدرت والا پروردگار عالم ہے۔ پروردگار عالم اس آیت شریفہ کے مختصر سے حصے میں قانون بیان کیا کہ حج بیت اللہ کس پر فرض ہے۔ سب سے پہلے ہم کو یہ جاننے کی ضرورت ہے، اب انسان اپنے اپنے اندر الگ الگ قانون بنا چکے ہیں، لیکن انسانوں کے قانون سے شریعت میں کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ اب انسانوں کے قانون کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ زندگی کے اندر میرے ہر مقصد میں میں کامیاب جب ہو جاؤں گا، عمر کا ایک حصہ پہنچ جائے گا، تو جب جا کر میں حج بیت اللہ کروں گا، کیونکہ عوام الناس کے اندر جب ہم رہتے ہیں الگ الگ لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں۔ اللہ نے مال و دولت دیا، ثروت والا بنایا، جاہ و منصب والا بنایا، سب کچھ بنایا، اس کے باوجود بھی حج بیت اللہ کرنے کے لیے اگر ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں، جب بڑھاپے کی منزل میں قدم رکھیں گے تو حج کریں گے، یا نہیں تو بیٹی کی شادی کریں گے تب حج کریں گے، ایک ذاتی مکان لیں گے تب حج کریں گے، جب فلاں کاروبار میں میں کامیاب ہو جاؤں گا تب میں حج کروں گا، ابھی تو فلاں عمر کو میں پہنچوں گا تب میں حج کروں گا۔ اس طرح سے انسان کے بنائے ہوئے اصول، انسان کے بنائے ہوئے قوانین، انسان جو سوچتا ہے اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت تو یہ فکر دے رہی ہے، شریعت تو یہ اصول بتا رہا ہے، شریعت یہ قوانین بیان کر رہی ہے۔ وہ قوانین یہ ہے کہ جب انسان عاقل ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، اس کے بعد اتنی دولت اس کے پاس آ جائے، وہ دولت سے وہ حج بیت اللہ کو جا کر آ سکتا ہے، تو ایسا بندہ اس پر حج فرض ہے، وہ حج بیت اللہ کرنا چاہیے۔ اب حج کو جا کر آنے کے لیے کتنے پیسے ہوتے ہیں مجھ سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ حج کمیٹی سے اگر جائے تو 4 لاکھ یا بہت سے بہت 5 لاکھ،
پرائیویٹ سے جائے تو بہت ہو گیا 10-12 لاکھ، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ اتنی رقم حج کمیٹی سے اگر آپ جا رہے ہیں تو سمجھو 5 لاکھ روپے کی جو رقم ہے، کچھ کم یا زائد فی زمانینا اگر جو بھی ہے، تو اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہو اور جا کر آنے تک کتنے دن ہوتے ہیں، گھر والوں کو راشن پانی آپ ڈالتے ہو، تو اب آپ پر حج بیت اللہ فرض ہو گیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حج بیت اللہ فرض ہونے کے لیے لاکھوں روپے ضروری ہے، یہ غلط ہے۔ زاد راہ کہا گیا ہے شریعت کے اندر، یعنی راستے کی جو مسافت ہوتی ہے اس کے مطابق پیسہ اگر ہو تو ان پر فرض ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد 2 چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے فقہ کے اندر، نان و نفقہ جب تک موجود ہو، یعنی جا کر آنے تک کا خرچ موجود، اور دوسرا آنے تک کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے راشن پانی وغیرہ اگر آپ ڈال رہے ہیں تو آپ پر حج فرض ہو گیا۔ اب یہ حج بیت اللہ جب فرض ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ذکر کر رہا ہے، اگر کوئی انکار کر دے گا، انکار کریں گے تو کیا ہو گئے؟ حج بیت اللہ ایک ایسا فریضہ ہے، اسلام کے بنیادی جو اصول ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جتنے 5 اصول ہے، بنیادی اصول ہے، اس کا اس نے انکار کر دیا۔ اور اگر کوئی انکار کر دے گا، اگرچہ وہ مذاق میں کر دے گا، جان بوجھ کر دے گا، ایسی صورت میں اسلام کی روشنی میں وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ حج بیت اللہ کو اس نے انکار کر دیا۔ پیسہ رہنے کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حج مجھ پر فرض نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر کہہ رہا ہے یا پھر لا علمی کی بنیاد پر۔ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے فرض ہونے کے باوجود فرضیت کا انکار کر رہا ہے، یا پھر یہ اپنے ذہن کے اندر اصول بنا چکا ہے حج بیت اللہ کس کے لیے ہے، بڑی بڑی عمارتیں جو رکھتے ہیں ان کے لیے ہے، جن کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ کاروبار ہو، جن کے پاس اچھے سے اچھا کرایہ آتا ہو، جن کے پاس اچھے مال و دولت ہو، کھا پی کر تمام کا تمام پیسہ اچھا بچ رہا ہو، اس پر فرض ہے، یہ تو مجھ پر فرض نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کوئی اپنے ذہن کے اصول کے حساب سے بھی اگر یہ کہہ دے، اور یہ اس کا کہنا بالکل شریعت کی روشنی میں بہت بڑا گناہگار یہ ہو جاتا ہے۔ اگر فرضیت کا انکار کر دے تو اسلام سے خارج، فرض ہو گیا اس کے بعد نہیں کر رہا ہے، بہت بڑا گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 5 لاکھ روپے کی رقم، کچھ کم یا زیادہ جو بھی فی زمانیہ چل رہی ہے، اگر کسی کے پاس موجود ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ اس پر حج فرض ہے، اور یہ صرف زندگی میں 1 مرتبہ کرنا اس پر فرض ہے۔ 1 مرتبہ اگر وہ کر دے گا تو اس پر سے وہ ساقط ہو جائے گا۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جلد 2 کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جلوہ افروز ہے، وہ میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں سن رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم پر حج فرض ہے، جن کے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو، ان پر حج فرض ہے۔ حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ افی کلی عامن، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ فسکتا، حضور علیہ السلام خاموشی اختیار فرمائے۔ پھر صحابہ کرام دوبارہ سوال کر رہے ہیں، افی کلی عامن یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج بیت اللہ فرض ہے؟ فسکتا، حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ بھی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا حج بیت اللہ ہر سال فرض ہے؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اب جواب دے رہے ہیں، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ،
لوجبت ولمستطعتم، اگر میں اپنی زبان مبارک سے ہاں کہہ دوں تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے۔ کیا پتا چلا حدیث پاک کی روشنی میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حج بیت اللہ بندوں پر فرض کیا، صحابہ کرام کے پوچھنے پر اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہتے ہاں ہر سال فرض ہے، تو مصطفیٰ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا، اور ایسا قبول کر لے گا ہر امت محمدیہ پر ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کا پاور دیکھو، مصطفیٰ کا اختیار دیکھو۔ نعم ایک ایسا لفظ ہے، ہاں صرف اس کے 3 جملے آتے ہیں، نون عین میم، عربی کے اندر جس کے معنی آتے ہیں ہاں۔ اگر یہ جملہ مصطفیٰ اپنی زبان مبارک سے نکال دے، اللہ اس کو قبول کر لے گا، اور مولا جب اس کو قبول کر لے گا تو ہر امتی پر ہر سال حج کو فرض کر دے گا، اور تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اسی لیے ایسے سوال مت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک آپ کا پاور، آپ کا اختیار دیکھے، اسی لیے عاشق رسول نے کیا خوب کہا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، وہ اپنی زبان مبارک سے یہ ترجمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، یعنی مصطفیٰ کی زبان مبارک وہ شان رکھنے والی ہے، اگر مصطفیٰ ہاں کہہ دے تو مصطفیٰ کے ہاں کہنے کی وجہ سے وہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کی نافذ کرنے والی حکومت پر بھی صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو پتا چلا معزز سامعین کرام، یہ فریضہ ایسا فریضہ ہے صرف ساری زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنے کے لیے یہ فریضہ رکھا گیا ہے، اور یہ ساری زندگی میں جب ایک مرتبہ انسان حج کو پورا کر لیتا ہے، اب اس کے بعد رب کی بارگاہ میں اسے پوچھ رہی ہوگی، میں نے اور مال و دولت تجھے دیا، تو پھر دوبارہ کیوں نہیں کیا، پھر سے بار کیوں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ ہاں علماء کرام نے یہ بیان فرمایا، اللہ نے مال و دولت بہت دیا ہے، وہ اپنے غربا کا، مساکین کا، اور آپس میں رہنے والوں کا، رشتہ داروں کے سب کے حقوق ادا کر رہا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے مال و دولت سے نوازا ہے، تو وہ بندے کو چاہیے ہر 5 سال میں ایک مرتبہ اس ادائیگی کو ادا کر لے۔ یہ ان کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض تو ساری زندگی میں ایک مرتبہ ہے، لیکن اللہ نے بہت سارا مال دیا ہے، تو ایسی صورت میں طاقت ہے، غربا اور مساکین کو دیکھ رہا ہے، سب کو خیال کر رہا ہے، تب بھی اگر پیسہ ان کے پاس ہے 5 سال میں ایک مرتبہ انہیں ادا کر لینا، یہ ان کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ کریں گے تو ثواب، نہیں تو کچھ نہیں۔ لیکن فرض کیا ہے؟ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہے، انکار کر دیں گے تو کفر ہے۔ یہ تینوں جہتوں کے اندر اس کے لیے خرابی ہے۔ ادا کر دے گا تو الحمدللہ، انکار کر دے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور فرضیت ہونے کے بعد بھی وہ نہیں ادا کر رہا ہے تو بڑے سے بڑا گناہگار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی فضیلتیں ان کے لیے بیان فرما رہے ہیں، جو حج بیت اللہ کو جاتے ہیں، اللہ کے اس مقدس گھر کا طواف کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام 5 دن کے تمام چیزوں کو وہ کرتے ہیں، اچھی طرح مناسک کو ادا کرتے ہیں، اور جب یہ بندے تمام چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، 5 دن جو کرنے کے ان کے اعمال ہوتے ہیں، رمی جمار ہو یا پھر صفا و مروہ کی سعی کا مسئلہ ہو، یا مینا عرفہ مزدلفہ پر ٹھہرنے کے مقامات ہو، وہاں عبادت کرنا ہو، وقوف عرفہ ہو، یہ جتنی چیزیں حج کے اندر ہے وہ سب کر لیے، کر لینے کے بعد اب
اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر ایسا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور کیسا مٹاتا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ بندہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا، ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے یہ دنیا کے اندر آیا ہے۔ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے والا بچہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت بے گناہ ہوتا ہے، کوئی گناہ اس پر نہیں ہوتا، ایک معصوم ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، معصوم ہو گیا، جس کو معصوم ہم کہتے ہیں۔ لیکن یہ بچہ جب دنیا میں آیا تو بے گناہ جو ہوتا ہے، حالانکہ معصوم کا لفظ انبیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن چھوٹے بچوں کو دیکھ کر عام طور پر استعمال کر دیتے ہیں، لیکن عزیزان محترم الغرض جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بے گناہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسے بچے پر ذرا برابر بھی جو گناہ نہیں ہوتا، حج بیت اللہ کو کر کر جب بندہ فارغ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسا ہو گیا کہ ابھی ابھی وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے۔ تو اتنی بڑی عظیم نعمت جب مل رہی ہے تو بندے مومن کے دل میں تڑپ ہونا چاہیے یا نہیں ہے؟ بندے مومن کے دل میں کتنی تڑپ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا کر تمام چیزوں سے زیارتیں کرا کر، ایسا مقدس شہر دکھا کر، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا کر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، تو کتنی بڑی دولت ہے عزیزان محترم۔ ہاں، حقوق العباد جو ہوتے ہیں وہ بندوں سے متعلق جو حقوق ہوتے ہیں وہ بندوں کو ان بندوں سے متعلق اگر انبن ہو جائے تو وہ معافی چاہ لینا ان کے لیے ضروری ہے، لیکن بقیہ جتنے ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حج بیت اللہ ایک ایسا فریضہ ہے معزز سامعین کرام، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مال و دولت دیا، فوری نکل جاؤ، تاخیر مت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے من اراد الحج فلیعجل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مال و دولت سے تم کو مالا مال کیا، مال و دولت سے سرفراز کیا، جا کر آنے کے برابر آپ کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، راشن پانی گھر والوں کو دینے کی طاقت ہے، سب کچھ جب آپ کے پاس ہے، تو جب تم ارادہ کر لیے کہ میں حج کو جاؤں گا تو اب اس میں تاخیر مت کرو، میں آئندہ سال جاؤں گا یا پھر اوپر سال جاؤں گا، آئندہ سال تک میں تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا، ایسا تاخیر مت کرو۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں من اراد الحج، جب حج کا ارادہ کرو فلیعجل، اس میں جلدی کرو، سبقت کرو، آگے بڑھو اور جلد سے جلد اس فریضے کو تم انجام دو۔ اور یاد رکھے عزیزان محترم، حج اور عمرہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان جتنا جوانی کے اندر کرے گا اتنا ہی وہ تمام لطف کو وہ لے سکے گا، تمام وہاں کے مزوں کو وہ لے سکے گا، تمام ارکان کو اچھی طرح سے وہ کر سکے گا۔ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو وہاں پر عمرے پر جانے کے بعد دیکھا، عمر کے ایک حصے کو پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد عمرے کو آئے، کھانا کھا رہے ہیں تو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے گھر کے پاس بھی آ گئے، لیکن آج افسوس یہ ہو رہا ہے ہم اپنے پیروں سے چل کر مکمل طور پر ہم عمرہ نہیں کر سک رہے ہیں، ہمارا جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، ہمارے جسم کے اندر کی قوت ہم کو ساتھ نہیں دے رہی ہے، ایسے مقدس مقام پر تو پہنچ گئے لیکن بیٹے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، ہم کسی پر بوجھ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح سے بات چیت کرنے والوں کو ہم نے قریب سے سنا، سب کچھ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن عمر کا ایک آخری حصے میں جب چلے گئے تو جب چلنا مشکل ہو گیا، پھرنا مشکل ہو گیا تو وہ افسوس کرتے ہوئے ایسے مقدس مقام پر جا کر افسوس کرتے ہوئے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا۔ تو یہ جتنا جوانی کے اندر جب ہم کرتے ہیں ہر طرح سے اللہ نے جو قوت ہمارے جسم میں رکھا، جو صلاحیت ہمارے جسم میں رکھا، دوڑتے ہوئے شوق میں ہر ادائیگی کو، ہر فریضے کو ہم اچھی طرح سے ادا کر سکیں گے۔
لیکن اس کو ہم نے کیا کیا، عمر کے آخری حصے میں اس کو ہم نے ڈال دیا۔ آخری حصہ جب ہوگا، جب ہم کر لیں گے، جب کیا کر سکیں گے عزیزان محترم، جب عمرے پر جب ہم نے ایسے لوگوں کو سنا وہ تو حج ہے، بھاگ دوڑ، یہاں سے نکلے تو وہاں، وہاں سے نکلے تو یہاں پر، کبھی کنکریوں کو چننا، کبھی وہاں پر وقوف کرنا، کبھی وہاں سے جانا، کبھی یہاں جانا، قربانی ہے، حلق ہے، طواف وداع ہے، وغیرہ جتنی چیزیں ہیں وہ کیسے کر سکیں گے معزز سامعین کرام؟ اللہ نے مال و دولت دیا، سب کچھ دیا، تو جلد سے جلد کرنا چاہیے۔ اور اگر سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی اگر انسان نہیں کرے، اسی حالت میں اگر مر جائے تو وعید بھی سن لے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، من استطاع منکم، تم میں سے جب کوئی استطاعت والا بن جائے۔ استطاعت کیا ہوتی ہے میں آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ حج کو جانے کے لیے سال بھر پیسہ رہنا بھی ضروری نہیں۔ سال بھر پیسہ رہنا کس کے لیے ضروری ہے؟ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، جس کے مسائل کو آپ نے رمضان المبارک میں سنا، یہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن حج اور قربانی یہ دو ایسی چیز ہے، ان دنوں کے اندر بھی اگر پیسہ آ جائے تب کا تب حج فرض ہو جاتا ہے۔ قربانی کے جو 3 دن ہوتے ہیں ان کے درمیان میں اگر پیسہ آ جائے قربانی ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں فرق یہ ہے، یہ تو ساری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، قربانی ہر سال وہ 3 دنوں میں جب بھی اس کے پاس اگر اتنا پیسہ آ جائے قربانی کرنے کے برابر جو سونے اور چاندی کی مقدار فقہ کے اندر بیان کی گئی ہے، اتنا پیسہ اگر اس کے پاس موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، وہ ہر سال واجب ہو جاتی ہے جب اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہو۔ لیکن یہ تو ساری زندگی میں ایک مرتبہ جب فرض ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم استطاعت والے نہیں ہیں، اب اللہ آمین کرے کہ کچھ ہی دنوں میں اگر ہم استطاعت والے بن جائیں، یعنی حج کے ایام آنے سے پہلے ہی یا پھر حج بالکل شروع ہونے سے پہلے ہی ہم اتنے استطاعت والے بن جائے، یعنی منیمم 5 لاکھ روپے اگر آ گئے، یا پرائیویٹ سے اگر جا رہے ہیں 10 سے 12 لاکھ روپے اگر ہمارے پاس آ جائے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم پر ضروری ہو جاتا ہے کہ حج بیت اللہ کو ہم نکل جائے۔ سال نہیں ہوا ضروری نہیں ہے، سال ہونا ضروری نہیں ہے، ان دنوں میں بھی جب آ جائے تو ان پر حج بیت اللہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھے وہاں حضور علیہ السلام کی جو پیاری حدیث پاک میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ تعالیٰ نے جب تم کو استطاعت دے دیا، پیسہ دے دیا، اس کے باوجود بھی تم حج نہیں کر رہے ہیں، اب سنیں کتنی بڑی وعید ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر حج بیت اللہ کرنے والوں کے لیے ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا، رکھ کر نہیں کرنے والوں کے لیے وعید سنا رہے ہیں، ایموتا یہودیا او نصرانیا فلا علیہ، کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، مجھ سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے اس کی، یہودی ہو کر بھی مر جائے یا نصرانی ہو کر بھی مر جائے۔ حج بیت اللہ جب فرض ہو گیا، فرض ہونے کے بعد وہ نہیں کر رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی موت کیسے بھی ہو، یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ یہ الفاظ سننے میں بہت آسان دکھ رہے ہیں، ذرا اس کی گہرائیوں پر غور کریں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کے تعلق سے؟ یہود و نصارہ جو کتاب سے ہٹ گئے، حضور علیہ السلام پر جو ایمان نہیں لائے، ان لوگوں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے بہت بڑی وعید قرآن سنا رہا ہے، خطرناک ان کو عذاب ہوگا، جہنم کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اس یہود ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مرنے کا لفظ ذکر کیا گیا، ایموتا کا لفظ، موت جو ہوتی ہے معزز سامعین کرام، ایمان پر اگر خاتمہ ہو تو سمجھو وہ کامیاب ہے،
ساری زندگی عبادتیں کر رہا ہے، ریاضتیں کر رہا ہے، مجاہدات کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مرتے وقت زبان سے کلمہ ادا نہ ہو، ایمان پر اگر وہ نہ مرے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، ساری چیزیں دھنکار دی جائے گی، منہ پر مار دی جائے گی، سب اکارت ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ ایمان پر اگر وہ مرے گا تو جنت اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو موت کا لفظ ذکر کیا گیا، ایسا شخص موت کے وقت یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، مجھے کوئی اس سے واسطہ نہیں ہے۔ تو سرکار اس بندے سے کتنا ناراض ہو رہے ہیں۔ اللہ نے مال و دولت دیا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں نکال کر اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اگر وہ نکالے گا، اس میں کنجوسی کر رہا ہے، تو اس بندے پر ایسا محروم بندہ اور کون ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ جو لوگ یہ ڈرتے ہیں حج بیت اللہ اگر میں کروں گا تو اتنا پیسہ چلا جائے گا، جب اتنا پیسہ میرے پاس سے چلا جائے گا تو میں فقیر ہو جاؤں گا، محتاج ہو جاؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حج بیت اللہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی اگر کوئی بات کہے تو انسان کتنا اس کو پختگی کے ساتھ، جتنا کامل بھروسہ اس پر ہوتا ہے، کیوں؟ سامنے والا بولنے والے کو دیکھتا ہے کہ سامنے والا کس پوزیشن کا ہے، اس لحاظ سے اس کی بات کی اہمیت کو لی جاتی ہے، اس کے بات کے وقار کو لیا جاتا ہے، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، بھروسہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہ مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حج کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تصدق سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مالدار کر دے گا، اور سفر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو صحت یابی نصیب فرمائے گا۔ بیمار ہو تو سفر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے تم کو نجات عطا فرمائے گا۔ تو سرکار کے اس فرمان پر ہم کو کہاں تک یقین ہے، کہاں تک ہمارے دل کے اندر اس فرمان کے مطابق ہمارے اندر ایمان ہے، ہم اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، زندگی گزر رہی ہے ایک پانی کے بڑبڑے کی طرح ہے کہ کب ختم ہونے والی نہیں، ہم کو پتا تک نہیں ہے کب ہم رہیں گے، کب چلے جائیں گے۔ اللہ نے موقع دیا، مال و دولت دیا، صرف اتنا پیسہ جب آپ کے پاس آ جائے فوری ارادہ کر کے حج بیت اللہ کو نکلنا چاہیے۔ اور یہ ایسا فریضہ ہے عزیزان محترم، بندہ اگر عمر کے ایک حصے پر پہنچ جائے، جوانی میں پیسہ نہیں تھا یا پیسہ رکھ کر کاہلی کرے، اللہ بہتر جانے، لیکن فقہ کا جو اصول ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عمر کے ایک حصے پر پہنچ گئے، اب نہ چلنے کی طاقت ہے، نہ پھرنے کی طاقت ہے، نہ خود کے کام و کاج کرنے کی طاقت ہے، پیسہ ہے تب بھی ان پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ اب وہ کیا کرے، خود اپنا کام نہیں کر سکتے، اپنے ضروریات کو مکمل کرنا جب ان کے لیے مشکل ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ تو شریعت کے اندر ایک آپشن کو ذکر کیا گیا، وہ حج بدل کسی کو کرائے، حج بدل کسی کو کرائے، یعنی کوئی ایسے متشرع شخص کو دیکھ کر اس کو پیسہ دے اور کہے کہ میرے نام سے تم حج کرو۔ اور اگر وہ بندہ جا کر حج کرے گا، حج کرنے والے کے لیے بھی خوشخبری، کرانے والے کے لیے بھی خوشخبری ہے، یہ سارے لوگوں کے لیے حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اس بندے کے لیے خوشخبری جو حج کرا رہے ہیں، جو کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو مکمل کر دے گا۔ اور جس کے حق میں جب انسان حج کر رہا ہے ان کو تو ثواب ملے گا، اور کرنے والے کو بھی حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب سے مالا مال فرما دیتا ہے۔
ایسا نہیں کہ کرنے والا ثواب سے محروم ہوگا، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر و ثواب سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ جس کے بارے میں وہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کا ثواب نصیب فرماتا ہے، اور جن کے حق میں کر رہا ہے ان کے لیے بھی حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرماتا ہے، تو ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جب لیکن یہ مسئلہ الگ ہے کہ وہ ان پر حج کا جو فریضہ ہوتا ہے وہ فریضہ ان کے لیے اپنا الگ ہوتا ہے، وہ اپنا فریضہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ حج سے فارغ ہو گئے تو اب وہ ان کے لیے آپ پیسہ دے کر حج بدل ان سے کرا سکتے ہیں آپ، تاکہ وہ جا کر آپ کے نام سے حج کریں گے تو ان کی مغفرت، کرنے والوں کی مغفرت، ان کا حج یہاں پر قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر ایسے وقت بھی کوئی ہیلے بہانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب تو میں نہیں کر سکتا ہوں تو اب میں کیسا کروں؟ عزیزان محترم، حج بیت اللہ ایسا عظیم فریضہ ہے، خانہ کعبہ وہ مقدس گھر اللہ کا جب دیدار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ خانہ کعبہ پتھر کی دیواریں تم مت سمجھو، اللہ تبارک و تعالی روایتوں میں آتا ہے 7 لاکھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کی زنجیریں دے کر حج بیت اللہ کو کھینچ کر لانے کا جب حکم ہوگا قیامت سے پہلے، تو حج وہ خانہ کعبہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ پروردگار میں تجھ سے معروضہ عرض کرتا ہوں۔ رب کہے گا کہ بتا کیا معروضہ عرض کرتا ہے؟ مولا میرے قرب و جوار میں جتنے بھی مدفن ہے مولا ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یعنی وہاں پر قبرستان میں جنت المعلا کے اندر جتنے اطراف و اکناف کے جتنے قبرستان ہے، مکہ المکرمہ کے جتنے لوگ وہاں پر مدفن ہے، مولا سب کی مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ گزارش کو قبول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جا میں سب کی مغفرت کر دیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا جو دور دراز سے مجھے دیکھنے کے لیے مشقتوں سے اور مصیبتوں سے پریشانیوں میں رہ کر مجھے دیکھنے کے لیے طواف کرنے کے لیے پروردگار دور دراز سے جو لوگ آئے تھے مولا ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کی وہ فریاد کو سنے گا، قیامت تک جتنے بھی لوگ اس کا طواف کرنے کے لیے، اس کا دیدار کرنے کے لیے وہاں پر جائیں گے، جو اس کا طواف کریں گے، سب کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی شفاعت کو قبول کر لے گا جو خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے عزیزان محترم، یاد رکھیں۔ اور جا کر آنے کے بعد یہاں تک روایت آئی ہے، جا کر آنے کے بعد پھر وہی دنیا کے معاملات میں اگر کوئی مصروف ہو گیا، گناہوں پر گناہ پھر اس سے ہونے لگے، خانہ کعبہ ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی کہے گا کہ مولا ان گناہگار بندوں کو بھی بخش دے۔ تو کتنا اہم فریضہ ہے، کتنی بڑی دولت ہے، یہ اندازہ لگائے عزیزان محترم۔ یہ خانہ کعبہ ہمارے حق میں شفاعت کر رہا ہے، ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی بڑی رحمتیں برکتیں رکھا ہے، سارے گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ ہمارے لیے رکھا ہے، تو کتنی طلب، کتنا لگن ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، ہم اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف میں آج کے اس عنوان میں حج بیت اللہ کی فرضیت، کرنے والوں کا ثواب کیا ہے، نہ کرنے والوں پر وعید کیا ہے، مختصراً چند باتیں میں نے آپ حضرات کے گوشے گزار کیا۔ ابھی حج کیا ہے، بہت بڑا لطف اندوز وہ تمام عنوان ہے، ایک ایک ادا کس کی ادا اس میں ہوتی ہے، وہ ساری باتیں رکھنے کے اتنا وقت نہیں ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ تعالی حج کیا ہے، ایک ایک رکن کے اندر کن کی ادائیں پوشیدہ ہے اور کن کا تصور کرتے ہوئے کن کی اداؤں کو اپنانا ہے، کن کی اداؤں کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے، وہ ایسا پیارا عنوان ہے، جب بھی آپ سنیں گے بڑا مزہ آئے گا۔ پھر کبھی انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو کی جائے گی۔ رب کی بارگاہ میں دعا
ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب فرما، اس پاک دھرتی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما، سکرات اور موت کی تکلیف سے ہم سب کی حفاظت فرما، مرتے وقت اپنی زبانوں پر کلمہ طیب کو جاری و ساری فرما، واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔